جی اسٹوڈنٹس، اب ہم لوگ اگلا ٹاپک اپنا شروع کریں گے، وہ ہے پاکستان اور سری لنکا۔ اس والے پوائنٹ کے اندر بھی بہت سے ایم سی کیوز موجود ہیں جن کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے، سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ عام ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں کی جو بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ تامل اور سنہالی ہیں، کیونکہ یہی دو نسلیں ہیں جو یہاں پر آباد ہیں، تو یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، سارک کا چھٹا سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے کہ سری لنکا کے دارالحکومت کا نام کیا ہے، اور اس اجلاس میں ایشیا میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ تخریب کاری یعنی جو دہشت گردی وغیرہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجاویز دی۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو میں منعقد ہوا، جس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2010 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہم لوگ کریں گے وہ ہے پاکستان اور نیپال۔ پہلا پوائنٹ ہے، نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے، جیسے اوپر والا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جزیرہ نما ملک ہے، تو یہ ایک پہاڑی علاقے والا ملک ہے۔ اس ملک کی آمدن کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال ہی میں واقع ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، 1987 میں سارک کا تیسرا سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں منعقد ہوا۔ یہاں پر یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے کہ نیپال کی دارالحکومت کا نام کیا ہے، تو وہ ہے کٹھمنڈو۔ اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری اور ہم آہنگی پائی گئی۔ 7 ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ اگلا پوائنٹ ہے اس کا، 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کٹھمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات، سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی۔ اس کے بعد اگلا ملک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے پاکستان اور مالدیپ۔ مالدیپ بحرہ ہند میں واقع تقریباً 2000 جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہ ایک ایم سی کیو ہے۔ یہاں کے عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ یہ بھی ایک اہم ایم سی کیو ہے، کیونکہ دیکھیں نا، جو تو آئی لینڈ ٹائپ کے ملک ہیں، جہاں پر جزیرہ نما ملک ہیں، تو وہاں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے چونکہ سمندر ساری طرف سے ہے، تو ان کا جو اہم پیشہ ہوگا وہ یقیناً ماہی گیری ہی ہوگا۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے کہ مالدیپ کا دارالحکومت کیا نام ہے، وہ ہے مالے۔ یہاں سے گھونگے اور سپیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ نے ادا کیے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ کویت سے عراق کی فوج کی واپسی پر اسمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہم لوگ پڑھیں گے جو کویشچن نمبر 10 کا لاسٹ پوائنٹ ہے، اور یہ کویشچن جو ہے 10 شارٹ بھی ہے، یعنی کویشچن نمبر 8 لانگ بھی یہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے، اور جہاں وائنڈ اپ ہوتا ہے اس کا آخری ملک جو ہم پڑھیں گے، یہ کویشچن نمبر 8 شارٹ کا آنسر بھی ہے، پاکستان اور بھوٹان۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام تھمفو ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے، جو کہ دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے۔ چونکہ دریائے تھمفو کے کنارے آباد ہے، اسی لیے اس شہر کا نام تھمفو ہے، اور تھمفو یہاں کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہاں کے عوام کا تعلق منگول قبائل سے ہے۔ یہ بھی ایک ایم سی کیو ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں۔ لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بھی اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان آفیشیل لینگویج ہے، وہ ہے زونگا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے، سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، 1985 میں سارک کی تشکیل کا حتمی خاکہ
थिम्फू में तैयार किया गया। और आपको पता है ना कि सार्क की जो बाकायदा क़याम था वो कब हुआ था, 1985 में। इसका मतलब है कि क़याम से पहले जो फ़ाइनल उसकी जो एक शक्ल बनी थी उस अदारे की, वो कहाँ बनी थी, भूटान के दारुल हुकूमत थिम्फू में ही उसको तैयार किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग हमारा कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 लॉन्ग, जो है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात।